باڈی لینگویج کی ہم نے بات کی تھی بڑی ڈیٹیل ان ڈیپتھ کی تھی کہ باڈی لینگویج میں فیشل ایکسپریشن ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی, اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ ہمارے جو الفاظ ہیں, جو لینگویج ہم یوز کرتے ہیں, وہ تو ہارڈلی 10% ہے. جس طرح میں اگر تم سے بات کروں کہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں, میرا لب و لہجہ, میرا تلفظ, جس کنڈیشن میں بات کر رہا ہوں, کس کپڑوں سے میں بات کرتا ہوں, میری آواز کیسی ہے, میری آنکھیں کیسی ہیں, میرے بال کیسے ہیں, میرا لب و لہجہ کیا ہے, ٹون کیسی ہے, میں کس طرح بولتا ہوں, کہاں پہ چپ کر جاتا ہوں, کہاں میں بولتا ہوں, دس از آل پارٹ آف کمیونیکیشن. جس طرح آج یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے کہ 12 بجے کی کلاس ہم نے کو کنفیوز کر دیا, میں نے کیا یا کرن سے ہو گیا, ڈونٹ نو, کیونکہ ہماری اور بھی کلاسیں ہوتی ہیں, تو 10:40 سے ایک کنفیوژن ہو گیا. تو اس سے میرا کانفیڈینس لیول بہت نہیں ایسی, مطلب جو کلاس کا سٹارٹ لینے میں مجھے پرابلم ہو رہی ہے, کیونکہ سائیکولوجیکلی میں مینٹلی ایک اچھا فیل نہیں کر رہا. آئی ایم ناٹ ویری ہیپی کہ یار ایک آرگنائزڈ جو ایک ڈسپلن کا ہمارا امپریشن ہے وہ تو خراب ہو گیا, یہ ہم سے غلطی ہوگی. تو جس طرح غلطی ہونے سے آپ کو ایک احساس ندامت ہوتا ہے, یو فیل گلٹی آف اٹ, تو آئی کین فیل ایون مائی سیلف, آئی کین فیل کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ 12 بجے کی کلاس وہ ہم نے اپنا 1 گھنٹہ پہلے کر دی. تو یہ بھی اسی نان وربل کمیونیکیشن کا حصہ ہے. اگر یہی ٹاپک نہ چھوڑتا 12 بجے والا, تو تم دیکھتے کہ میرا سٹارٹ زیادہ کانفیڈنٹ ہونا تھا, لب و لہجے میں زیادہ کمانڈ ہونی تھی. اب مجھے گین کرنا پڑ رہا ہے, میں اپنے آپ کو کہیں سے اندر سے جا کے نا کنیکٹ کر رہا ہوں, جوڑ رہا ہوں, کیونکہ ایسے لگا نا جیسے ہوا آتی ہے, آندھی آتی ہے. تو اصل جو ہم لوگ ہیں نا, وہ اصل ساری جو ہماری اندر جو انسان کمیونیکیشن کا, وہ سارا نظر آتا ہے نان وربل سے. مطلب آج ہی میں تمہیں وہ بھی بھیجوں گا, 12 بجے میں آج ہی دیکھ رہا تھا عمران خان کا ٹویٹس پہ نا بے شمار اس کا باڈی لینگویج کا ایک آیا ٹویٹ, وہ میں بھیجوں گا تمہیں, وہ اس میں اپنا تم دیکھنا کہ خان صاحب نے نا وہ اگر وہ میرا اگر ہو جائے تو میں دکھائی دوں تمہیں. تم چل رہا ہے یہ جو چیز میں نے چیز چلائی ہے, پتہ نہیں یہ آ رہی ہے سر, وہ شو ہو رہی ہے. جی سر, شو ہو رہی ہے. اب یہ دیکھنے والی چیزیں, یہ 60 دیکھو, یہ ہمارے ابھی کوئی کمیونیکیشن نہیں چل رہی. خان صاحب اپنا تشریف لائے ہیں, یہ 24 سیکنڈ کا ایک ویول چل رہا ہے. 24 سیکنڈ میں وہ افتتاح کرنے ہیں, 24 سیکنڈ میں 6 سیکنڈ ہو گئی, دیکھو وہ رسی سے کھولنے لگے. ہاں صاحب, یہ میرے والا صاحب ہو گیا, وہ کانفیڈنس ختم ہو گیا. وہ رسی نہیں کھینچی, باڈی لینگویج اس کو ہاتھ سے کھینچا, ٹھیک ہو گیا. یہ اب ہو گیا 18 سیکنڈ. 19ویں سیکنڈ میں جناب نے دعا شروع کیا, 3 سیکنڈ میں منہ پہ ہاتھ پہ چلے گئے. کیا میسج ملا تمہیں؟ دس از دی بیسٹ ایگزامپل میں نے آج تمہارے لیے جو ڈھونڈی ہے اس پہ باڈی لینگویج پہ. پھر دوبارہ دیکھو اور اس کو ذرا غور کرو. تم سارے مسلمان ہو, جو سمجھنے والی چیز ہے, کوئی ایسی دعا ہے جو ہم 3 سیکنڈ میں پڑھ لیتے ہیں؟ بسم اللہ بھی کہیں, کو آیت پڑھیں, اللہ کا شکر ادا کریں, تو ٹائم دیکھو. اور یہ بھی دیکھو کہ وہ ایٹی نظر آ رہی ہے کہ آپ آئے ہیں, تو آپ نے کتنی جلدی آپ نے آرام سے ایسے وہ رسی نہیں کھینچی کہ وہ پردہ کھلے, آپ نے پھر ہاتھ سے اس کو کیا. اب یہ لاسٹ ٹائم دوبارہ دیکھتے ہیں, کوئی فکرہ نہیں بولا جا رہا. جو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ میسج کیا ہے, ایک ورڈ نہیں عمران خان کر رہا. عمران خان صاحب افتتاح کر رہے ہیں بودے کا, اور یہ دوبارہ دیکھو 24 سیکنڈ میں تمہیں سمجھ آئے باڈی لینگویج کیا چیز ہے. یہ دیکھو, لیٹ سی. کدھر گیا؟ آٹھ سیکنڈ ہو گیا. یہ رسی کھینچ رہی تھی, ایک چیز وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کھینچ رہی, دوسری بھی نہیں سمجھ آئی. وہ لوری کام کیا شو کر کے ہاتھ سے, وہ تو پورا اس طرح پڑتا بھی نہیں گیا. اور پھر نماز اپنا دعا شروع کر دی. 20 سیکنڈ ہو گئے. 2 سیکنڈ میں دعا بھی پڑھ لی تو چلے گئے خان صاحب. تو اسٹاپ شیئرنگ. سر یہ ویڈیو ایڈٹ بھی تو ہو سکتی ہے نا, کیا پتا کسی نے ویڈیو ایڈٹ کی ہو. پرائم منسٹر کی ایڈٹ نہیں ہوتی, یہ اس کے نیچے ڈون لکھا ہے, ڈون ٹی وی سے براہ راست لائیو دکھائی گئی ہے. اب اس سے چلے, ہماری کوئی لڑائی نہیں عمران خان سے. میرا سوال یہ ہے کہ اس باڈی لینگویج سے مطلب میسج کیا گیا آپ کے ذہن میں, کیا آپ کو سمجھ آئی ہے؟ کہ سر وہ اس انیگوریشن کے اندر ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے, ان کو کوئی اور ضروری کام تھا اور وہ جلدی میں تھے. اچھا, یہ اس نے الفاظ استعمال کیے, اس نے بتایا تمہیں کہ میں جلدی میں ہوں لہذا باڈی لینگویج بتا رہی ہے نا, وہ ایسے کام کر رہے جیسے بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہو, جیسے کچھ چیز مس ہو رہی ہو.
تو پوائنٹ آ گیا نا وہی والا باڈی لینگویج والا کہ باڈی لینگویج یہ آج میں نے اسی لیے صبح کرن کو بھیج دی تھی کہ یہ ہم ڈسکس کریں گے ایز اے باڈی لینگویج. تو میں نے اپنی بھی ایگزامپل دی ہے کہ میرا اپنا کانفیڈینس جو تھا, جو میرا پلان تھا, کیونکہ میں مینٹلی 12 اور 11 10 40 کے چکر میں وہ کانفیڈینس لوں ہے, اور کم از کم ہمارے 5-4 منٹ مجھے نا ایکسٹرا گفتگو کرنی پڑی ہے اس پریشانی کو نکالنے کے لیے اپنے اندر سے. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر دکھایا ہے, یہ بندہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے, اس کی 70 سال کے قریب عمر ہے, یہ دنیا کا بیسٹ پلیئر رہا ہے, ورلڈ چیمپئن رہا ہے, اور 2 سال سے پرائم منسٹر, 22 سال اس نے پالیٹکس کیا ہے. یہ لیڈر آتا ہے. کیونکہ آج ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو کمیونیکیشن جو ہے, جو نان باڈی لینگویج ہے, یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے, اس کا لیڈرشپ سے کیا اثر پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پور باڈی لینگویج تھی. حالانکہ عمران کا کوئی لفظ ہم نہیں سن, he did not say anything, مگر اس سے دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں بڑی صاف کہ he is not at peace. لیڈر کا کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. ٹیچر نروس ہونا شروع ہو جائے, اس سے بات نہ کی جائے, وہ صحیح الفاظ نہ استعمال کر سکے. بات ہو رہی ہے نان وربل لینگویج کی, تو میں فلموں کی باتیں شروع کر دوں, فلموں سے کرکٹ پہ آ جاؤں, اسٹوڈنٹ کا نام غلط لینا شروع کر دوں, کوئی چیز کہنا کچھ جاؤں تو بول کچھ جاؤں. تو تمہارا میرے بارے میں یہ کوئی فکرہ نہیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ سنو 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 میں نالائق ہوں, سنو 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 مجھے بولنا نہیں آ رہا, سنو سنو میں نے آج لیکچر پریپیئر نہیں کیا, مگر تمہیں سمجھ آ گیا. تمہیں کس طرح سمجھ آئی ہے؟ دس از دی پاور آف باڈی لینگویج, دس از نان وربل. یوں ہی ہم نان وربل میں جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے جو میسیجز ہیں, میں تمہیں ایک نان وربل کی بڑی ایک امپورٹنٹ ایگزامپل دوں. جو سائیکالوجسٹ ہیں, جو کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہیں, سارے یہ کہتے ہیں وہ آپ انٹرویو دیتے ہیں نا کسی جگہ جاب کے لیے, تو جس طرح 3 بندے یا 4 بندے انٹرویو لینے کے لیے بیٹھے ہیں, وہیں دروازہ کھلے گا, تو وہ جب آپ اندر آئیں گے تو ہم 1 منٹ میں جو دیکھتے ہیں نا, جب آپ نہیں, نہ آپ کو نام پتہ, نہ جان نہ پہچان ہے, تو آپ 90% دماغ میں وہی فیصلہ کر لیتے ہیں یار یہ کینڈیڈیٹ اچھا ہے. وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ باڈی لینگویج. آپ کا ڈریس کیسا ہے, آپ کے کپڑے کیسے ہیں, آپ نے بال کیسے بنائے, آپ کی کیسی ہے, آپ کی انٹرنس کیسی ہے, آپ کا فیشل ایکسپریشن کیسا. تو 90% ہمارا مائنڈ نا وہیں سے بن جاتا ہے کہ یہ بندے کو نوکری دینی ہے یا نوکری نہیں دینی ہے. تم خود بھی ایگزامپل کر کے دیکھ لینا اپنی ریئل لائف میں کہ بے شمار جگہ پہ ہوتے ہو. تم ٹیچرز کے بارے میں یہی اسیس کرتے ہو کہ پہلی دفعہ کلاس میں جاتے ہو, ٹیچر آیا تو سب کانشیسلی تم انتظار کر رہے ہو تو یار دکھتا کیسا ہے, مرد ہے, عورت ہے, کپڑے کیسے پہنے ہیں. بعض کا تم دیکھو کہ عجیب سے رنگ کے کلر پہنے ہوئے ہیں, اینک سائزی نہیں ہے, اتنا بڑا منہ ہے, اتنی چھوٹی اینک, یہ اتنا چھوٹا منہ ہے, اتنی بڑی اینک لگا دی ہے. تو what is this all we talking about? This is we talking about body language. So body language is a very very integral part of any communication. کسی کمیونیکیشن میں ہماری جو ہم تصویریں اپنے دماغ سے جو دوسرے کو دینا چاہ رہے ہیں اس میں ناکامی ہے. پھر میں عمران خان کی اسی ایگزامپل کو دوں گا. اس سے مجھے میری رائے ہے, یو کین ڈس ایگری ود می, میری رائے میں یہ لیڈرشپ کی کمیونیکیشن نہیں تھی. لیڈر اس طرح نروس جلدی میں نہیں نظر آنا چاہیے, لیڈر میں کانفیڈنس نظر آنا چاہیے. اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران کی کوئی پریپریشن نہیں تھی, جس طرح میں نے اپنی اسکرین کو تم سے بات کروں, نوٹس رکھے ہیں میں نے کیا باتیں کرنی ہے, اس میں آ گئی ہے لیڈرشپ اینڈ باڈی لینگویج. وہاں سے میں نے عمران کی وہ آپ کو ویڈیو دکھائی ہے, اب میں نے اس کو ایویلیویٹنگ نان وربل سگنل آگے لکھی ہیں, اب میں نے اس پہ چلے جانا چاہیے. تو میری جو پریپریشن ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی. تو مجھے ایسے لگا ہے کہ عمران کے پاس نہ ٹائم ہے نہ وہ پرسنالٹی ہے, وہ اس نے گوارا ہی نہیں کیا کہ آنے سے پہلے کسی سے پوچھے کہ میں نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے. وہاں اس کو بتایا جائے کہ سر آپ آئیں گے, اس طرح ایک سنگ بنیاد وہاں پہ رکھا ہوگا, پتھر پہ آپ نے شجرکاری کا افتتاح کرنا ہے, ایک رسی ہوگی, آپ رسی کو اس طرح نیچے کریں گے تو وہ سارا پردہ کھل جائے گا. اسکرین جب پوری صاف ہو جائے گی پھر آپ دعا مانگیں گے, دعا مانگ کے آپ آگے چلے جائیں گے. اب کامن سینس کی بات ہے, آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں یا آپ تلاوت کریں نہ کریں, یار 3 سیکنڈ میں کون سی ایسی دعا ہے مطلب جو ایک مسلمان کے لیے تو مذاق ہو گیا نا کہ آپ, میں نے تمہیں ٹائمنگ بھی دکھائی ہے کہ آپ ایسے آپ نے آواز کیا, چلو چلے, وہ سمجھ آ رہی ہے کہ دعا شعا نہیں مانگی. خان صاحب نے کہا کہ شاید تصویر اتارنی ہے, تو ہی سیڈ ناٹ اے سنگل ورڈ. ہم نے ایک لفظ بھی نہیں سنا عمران کا اسپوکن. ہم نے کہا نا 10% ہے, یہاں پہ 0% ہے. وداؤٹ اے سنگل ورڈ عمران خان
ہر بندے کو کوئی نہ کوئی میسج گیا ہے. جو مجھے گیا میں نے تمہیں بتا دیا. آئی کوڈ بی رانگ. میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے دماغ کا جو خیال ہے وہ ایگزیکٹ 100 دوسرے کے دماغ میں چلا جائے. یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ 50% چلا جائے, 60% چلا جائے. بعض اوقات 10% نہیں جاتا, بعض اوقات 5% نہیں جاتا. تو جو مجھے سمجھ آئی ہے باڈی لینگویج سے میں نے انٹرپریٹیشن کر دی ہے. اینی باڈی ایلس 1 منٹ میں اگر کوئی چاہے بتانا چاہے اس کی انٹرپریٹیشن اگر کوئی ڈفرینٹ ہے تو یو آر ویلکم ٹو شیئر. کوئی اسٹوڈنٹ جو بتانا چاہے اس عمران خان کی باڈی لینگویج کے بارے میں. اچھا, یہ بھی خاموشی بھی جو ہے نا یہ بھی باڈی لینگویج ہوتی ہے, یہ بھی کمیونیکیشن ہے ٹیچر کے لیے. ایک اس میں اب خاموشی سے ہم اس باڈی لینگویج سے کیا مراد لے سکتے ہیں. اس میں کئی میننگز نکل رہے ہیں. یہ جو میں نے تم سے سوال کیا تم بولے نہیں ہو, اس کا پہلے میننگ یہ ہو سکتا ہے کہ تم آسان پسند ہو. تمہیں کیا تکلیف ہے, نہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے, بولنا تو میں چپ کروں گا تو میرے لیے پرابلم ہے کیونکہ میں ٹیچر ہوں. تم چھپے بیٹھے ہو, تم ریلیکس بیٹھے ہو, کسی کی آنکھیں بند ہیں, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے, کوئی کھانا کھا رہا ہے, کوئی ایسی اسکرین آواز بند کر کے بیٹھا ہے, تو تمہاری انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے, تم آسانی میں بیٹھے ہو. ایک اس سے نان وربل کمیونیکیشن سے یہ میسج ہے کہ تم آسانی میں بیٹھے ہو, تم اس کو توڑتے نہیں. دوسرا اس کا میسج یہ ہے کہ یہ کلچر جو ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ میں سوال کا, الرٹ ہونے کا, کویسچن کا, ٹیچر سے کھینے کا, اس کو چیلنج کرنے کا کلچر اللہ کا شکر ہم نے ختم کر دیا. ہم ایسے پنگ پی کے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے جو اس نے ناچنا ہے, وہ ڈانس کرنا ہے, وہ بکواس کرنی ہے, وہ سائیکل چلائے, وہ ہنسے, وہ کھیلے, وہ ٹیچر کا کام ہے بولے, ہماری کوئی درد سان نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دوسرا میرے لیے میسج ہے. تیسرا میسج یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تم سارے اتنے انٹیلیجنٹ ہو, سپر برین ہو, تم سب کو اتنی چیزوں کا پتہ ہے کہ تمہاری فلفلمنٹ ہی کوئی نہیں, تمہیں ضرورت ہی کوئی نہیں. کیا بولنا جب مطلب پورا گجرانوالہ تم نے شاید دیکھا ہے. میں لیکچر دینے لگا ہوں کہ گجرانوالہ کی جی ٹی روڈ کہاں ہے, گجرانوالہ میں گفٹ یونیورسٹی کا, تم کہ ہم نے کیا سننا ہے, وی نو ایوری تھنگ. یہاں چوتھا میسج یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا, آپ طالب علم نہیں ہے. طالب علم سے مراد ہے کہ یو آر ناٹ سی, یو ڈونٹ وانٹ ٹو طالب علم, تمہیں علم کی خواہش نہیں ہے. جب آپ میں علم کی خواہش ہوتا ہے آپ غلط سوال بھی کرتے ہیں, آپ شرم سے نکل جاتے ہیں, آپ دائیں بائیں سے بھی غلط سوال کرتے ہیں کیونکہ آپ نے چیز کا جواب نکالنا ہے. تو 44 پارٹیسپینٹ ہیں جس میں چلو 2 اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں. 42 میں اگر کسی نے کوئی کمنٹ نہیں کیا تو 4 اس کے یہ نان وربل کمیونیکیشن کے میسیجز ہو سکتے ہیں. اگر آپ اپنی مرضی ہے کہ آپ اس میں سے کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو ڈالو, میں نے ڈالا. تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, اب ہم آگے جاتے ہیں کہ کس طرح ہم ایویلویٹ کرتے ہیں, ہم کس طرح انسان دوسرے انسانوں کو دیکھتے ہیں. تو باڈی لینگویج میں جس طرح میں نے بات بتائی تھی کہ بہت زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اس سماج کا کلچر ہے. آپ کلچر کے بغیر باڈی لینگویج نہیں سمجھ سکتے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ امریکن کلچر ہے یا یورپین کلچر ہے, وہاں مرد عورت کی طرف بات کر رہا ہو تو وہ دونوں آنکھیں ڈال کے آنکھوں میں آنکھوں کی طرح بات کرتے ہیں. یہاں پہ اگر مرد عورت کو دیکھے اور وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں کا جواب دینا شروع کرے تو یہاں وہ بے شرمی کا میسج چلا جائے گا, نان وربل. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہے, کیونکہ یہ کلچر کا فرق ہے. پھر دوسرا ایک اور فرق میں بتاتا ہوں. ویسٹ کا جو کلچر ہے, گورا کلچر میں 2 مرد جو ہیں وہ اکٹھے چل رہے ہوں اور ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ انہوں نے رکھا ہو, یہ بڑا نیگیٹو سا میننگ لیا جاتا ہے. وہاں سمجھا جاتا ہے کہ اتنی باڈی کلوز ہونا مرد اور عورت کے درمیان اپوزٹ سیکس میں یہ جائز ہے. مرد اور مرد یا 2 عورتیں جا رہی ہیں تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ کہاں سے میننگ آ رہے ہیں, یہ ریورس ہے. مثلا گفٹ میں اگر چھٹی کا ٹائم ہے, 2 اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, بڑی وہ بھائیوں والا ایک میسج ہے, محبت کا میسج ہے. یار بڑے قریبی دوست ہیں, لگتا ہے ایک دوسرے سے بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں, بڑے جگری یار ہیں. یہاں پہ یہ میننگ ہے. تو ہو سکتا ہے کسی اور کلچر میں چلیے وہ کہ سمجھے کوئی یہ بیوقوف آنا پاگل والا کلچر ہے. اب پشاور چھوٹی سی بات ہے, ہمارے پاس ہے, پاکستان کا حصہ ہے. وہاں کا کلچر ہے کہ اگر آپ چائے پی رہے ہیں تو جب آپ نے چائے فردن نہیں پینی, میں آپ کا مہمان ہوں, آپ میزبان ہے, مجھے بار بار چائے ڈالیں گے, جب تک میں کپ الٹا نہیں نہ کروں گا اس کا مطلب آپ مجھے کافی وہ چائے ڈال دے. جب میں نے کپ ایک دفعہ الٹا کر دی اس کا مطلب ہے تھینک یو, نو مور ٹی. تو یہ کیا ہے کلچر. تو آپ نے یہ سب سے اہم بات ہے کہ کوئی رول نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں ہے جس سے میں بڑی شیوں میں تم سمجھا دوں تو تم سمجھ لو. تو باڈی لینگویج کا بنیادی طور پہ تعلق کلچر کے ساتھ ہے. دوسرا جو اس کا تعلق ہے نا ہمارے معاشرے میں, وہ آپ کی معاشی کلاسوں کا ہے. مطلب بہت امیر طبقہ جو ہے نا ان کی باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہے.
درمیانہ خوشحال طبقہ ہے جس طرح تم گفٹ کے لوگ ہو, تم درمیانی مڈل کلاس ہو, اوپر مڈل کلاس ہو, تمہاری باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہے, کلر ڈفرینٹ ہے, کپڑوں کا اسٹائل ڈفرینٹ ہے, تمہارا موبائل ڈفرینٹ ہے, موبائل کے ساتھ تمہاری پسند ناپسند ڈفرینٹ ہے. پھر لو مڈل کلاس آتی ہے, پھر لوور کلاس آتی ہے. اب مطلب میں نے جو اپر کلاس کے لوگ ہیں کوئی ٹک ٹیک میں نہیں آتا, لوور کلاس کو سمجھ جائیے پنجابی میں جھوکتے ہیں, مذاق, رنگ بازی, جو سارا کچھ وہ ٹک ٹیک پہ چلا گیا. ٹک ٹاک جو بھی ہے, جو پاکستان کی اپر انگلش والی کلاس ہے, جو بڑے بڑی یونیورسٹی والے, ان کا وہ ہے کیا نام ہے, وہ سنیچ ہے, وہ وہاں ہوتے ہیں. وہ اگر وہ ٹک ٹیک میں اپنا کوئی چیز لگا دے, اس کا مطلب وہ غریب آدمی, لانت مارو, جتیاں مارو, یہ غریب ہے. ہمیں تو غریبوں کو سنیک شاپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی طرح ہر طرح کی ہمارے یہاں کیٹیگری ہے. مالی والے سے لوگوں کی ڈفرینٹ باڈی لینگویج ہے. اسی طرح عمر کا بھی فرق ہے, مردوں کی ڈفرینٹ ہے, عورتوں کی ڈفرینٹ ہے. ایج گروپ کا فرق ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں سوچا جاتا ہے جب آپ 50 سال سے زیادہ بڑے ہو جائیں, آپ کے چہرے پہ خاموشی ہونی چاہیے, بزرگی ہونی چاہیے, آپ دوسروں کو دعائیں دیں, ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ دوسروں کو کے لیے ویل وشر بن جائے. نوجوان ہو تو آپ کے لیے اچھا کہ آپ ماں باپ کے سامنے آنکھیں نہ اٹھائیں, سر نیچے رکھیں, ٹیچر رکھے تو آپ بڑے کندھے نیچے کر لیں کہ یار میں, اس کا مطلب ہے آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. کئی معاشرے ہیں وہ آپ کو پاگل قرار دیں گے, وہ یہ سائیکوپیتھ ہے, یہ کیا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے کہ اس کا سامنے ٹیچر کھڑے آنکھیں نہیں ملا رہا, اس سے بات ہی نہیں کر رہا, سر نیچے کیا ہوا ہے. تو ان کے لیے وہ ڈس آرڈر ہے, ہمارے لیے وہ رسپیکٹ ہے. تو اس طرح 1000 ایگزامپل ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہو. باڈی لینگویج اینڈ کلچر, باڈی لینگویج اینڈ کلاس سسٹم, باڈی لینگویج اینڈ اکنامک کنڈیشنز, باڈی لینگویج اینڈ ایج, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اب 2-4 موٹی موٹی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں. ہیئر سٹائل جو ہے نا, یہ بہت زیادہ تمہاری نسل میں یہ بہت میٹر کرتا ہے باڈی لینگویج میں. اسے ایک میرے زمانے میں جب میں تمہاری عمر کا, ہم یا شیو کرتے تھے یا ایک مونچھیں ہوں گی, درمیان میں کچھ نہیں تھا. تو پچھلے 5 سال میں ایسا ایک کلچر آیا باڈی لینگویج کا, ہیئر سٹائل کا, کہ داڑھی ایک پوری دنیا میں ان ہو گئی ہے. کوئی نوجوان نہیں ہے جو کلین شیو کرتا ہے میری طرح. میری ایج پرانی ہے, میری باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ میں 80s 90s کی پیداوار نہیں, میں 60s کی پیداوار ہوں. تو میرا جو شیو اور ہیئر سٹائل کا کانسیپٹ ہے وہ میرا ابھی تک وہیں سے آ رہا ہے. تو آپ کا ہیئر سٹائل سب سے زیادہ بتاتا ہے کہ آپ ہمارے آسان زبان میں آپ فیشنیبل ہیں, آپ قدامت پسند ہیں, آپ بڑے فریش ہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں. بال خراب ہونے کا سب سے بڑا مطلب ہے کہ آپ سیریس نہیں لے رہے کسی. اگر اس بالوں میں کلاس پڑھاؤں گا تو اس کا مطلب ہے آئی ایم ناٹ اے ٹیچر. آپ کہیں گے یار ٹیچر ہوگی, اس کو تو بال بھی نہیں بنانے آتے. تو ہیئر جو ہے نا, آپ کا ہیئر سٹائل بہت اسٹرانگ میسج دیتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں, باڈی لینگویج کے بارے میں. اسی طرح جولری, ہمارے کلچر میں جولری بہت بڑا ایک ویپن ہے. مطلب ہمارے یہاں اگر شادی ہے تو اگر آپ نے بتانا کہ میری شادی بہت امیر آدمی سے ہوئی ہے یا میرے ماں باپ بڑے امیر ہیں, تو بڑا آسان فارمولا, آپ 1.5 سارا زیور پہنیں گے. پاکستانی کلچر میں زیور سے پتہ چل جائے گا کہ آپ بڑے امیر ہیں. یا کسی شادی پہ جائیں گے, کسی نے زیور نہیں پہنا تو میسج چلا جائے گا آپ غریب ہیں. اور جولری کی ٹائپ کیا ہے, جولری کا ڈیزائن کیا ہے. جس طرح لاہور والے لوگ ہیں بڑے شہروں کے, وہ بڑی چھوٹی چھوٹی جولری پہنیں گے, چھوٹے سے کانوں کا ہوگا. ہیئر فیمیل ہوں گی, ان کی جو چینز ہوں گی بڑی لائٹ ہوں گی. چھوٹے شہروں میں جائیں, دیہاتوں میں جائیں, آپ کو بھاری بھاری جولری نظر آئے گی, ہیوی نظر آئے گی. تو جولری سے آپ کی کلاس, آپ کی ایجوکیشن, آپ کی رہائش, بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے. پھر آگے آ جاتے ہیں میک اپ. میک اپ کا بھی وہی ہے معاملہ کہ بڑا اسٹرانگ کئی لوگ میک اپ کرتے ہیں, بڑا شائننگ میک اپ کرتے ہیں. ہر تو فیمیل کے حوالے سے, اگر آپ نے فیمیل ہے, آپ شادی شدہ نہیں, آپ میک اپ نہیں کرتے, تو آپ کا میسج کیا ہے؟ سادگی. آپ کا میسج ہے کہ میں لوگوں کے بارے اتنی پریشان نہیں ہوں ہر وقت سوچ رہی. اگر آپ بہت میک اپ کر کے یونیورسٹی آ رہی, اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کو اپنے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں گڈ لکنگ ہوں, میرے پاس خوشحالی ہے. تو آپ کسی دن دیکھیں کہ آپ نے میک اپ نہیں کیا, فوراً کہتے ہیں یار تم اداس تو نہیں, کو خیر تو ہے, طبیعت ٹھیک ہے. تو میک اپ سیز لاٹ اباؤٹ فیمیل, خاص طور میں. میل کے ہیئر سٹائل سے بڑا کچھ پتہ چلتا ہے. آگے شیکنگ ہینڈز, مردوں میں خاص طور میں, لڑکوں میں اگر آپ بڑے جوش سے ہاتھ ملاتے ہیں تو لو, فرینڈ شپ, کلوزنس. تھکا ہوا آتا ہے ایسے کہ کیا حال ہے بھاجی, ٹھیک ہو, چہرے میں آواز نہیں ہے, ہاتھ میں جان نہیں ہے, ہاتھ میں سکت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے آپ کا ریلیشن ویک ہے, محبت نہیں ہے, دل سے نہیں آپ کر رہے. پھر وائس ٹون, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, بہت زیادہ آپ دیکھو جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں بڑے زور سے بولتے ہیں, اونچا بولتے ہیں. اب جو لوگ سڑکوں میں کام کرتے ہیں وہ بچی اتنی زور سے بول رہے ہیں کیونکہ اتنی نوائز میں ہوتے ہیں, دے ٹاک ویری لاؤڈ. اور
اکثر آپ دیکھو گے اپر کلاسز رولنگ کلاسز کے لوگ خاموش ہوتے ہیں, کم بولتے ہیں, نیچی ٹون میں بولتے ہیں. انٹرویو کا خاموش کمرہ رکھیں گے, سائلنس رکھیں گے تاکہ آپ پہ دبدبا پڑے. مطلب اگر میں نے تمہیں نوکری دینی ہے نا تو میں کہیں شور والی جگہ پہ نہیں تمہارا انٹرویو کروں. میں جس طرح یہ کلاس میں کوئی شور نہیں آنے دیتا, میں جگہ ایسی رکھتا ہوں جہاں پہ کوئی فیملی ممبر نہ ہے, سڑک نہ ہے, آواز نہ ہے, روشنی سورج یعنی کنٹرول نیچے والا کمرہ اس میں, تاکہ میرا کنٹرول لے. کیونکہ ٹون اور وائس سے نا آپ کی اتھارٹی, آپ کا میسج ہٹ بنتا ہے. پھر یور کلوتھ, آپ کے کپڑے بڑے اہم ہیں. اور ہمارے جیسے معاشرے ہم بندے کی کلاس جو ہے نا سب سے پہلے کپڑوں سے دیکھتے ہیں, غریب ہے, امیر ہے, کامیاب ہے, ناکام ہے, کیسا ہے. تو یہ بڑا کپڑے ہمارے. پھر ایکسپریشن آف آئیز, آنکھیں بہت زیادہ آپ کو نا, شیم جو ہے نا, شرم, وہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں تھوک کے حساب سے ہے, رلتی پھرتی ہر جگہ پر ہی ہے. ہم نے اتنا کام کیا ہے اس کلچر نے شیم پہ, ہاں کمال ہو جاتا ہے. جب آپ دنیا دیکھتے ہو تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. تو شیم جو ہے نا سب سے پہلے آنکھوں سے آپ کی ہوتی ہے. آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں کانفیڈنٹ ہے, آپ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے. یہ میں مرد عورت کی بات نہیں کر رہا, میں مردوں کے درمیان کرتا ہوں, عورتوں کی بات کر رہا ہوں. جو سیلف کانفیڈنس ہے, اپنے بارے میں اچھا سمجھنا, اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھنا, آنکھیں بہت زیادہ آپ کے بارے میں بتاتی ہیں. اگر آپ کی آنکھوں میں, اگر آپ کا کانفیڈنس ہے, اسی طرح شفقت, رسپیکٹ, محبت, لائکنس, یہ ساری چیزیں آنکھیں بتاتی ہیں آپ کو. آنکھیں کہتے ہیں جھوٹ نہیں بول رہی, اکثر آپ نے فکرہ سنا ہوگا. اسی طرح یہ اسمائل, اگر آپ بڑا زور سے کہکا لگائیں تو بہت فرینکنیس ہے. اگر آپ ہلکی سی اسمائل رکھیں, وہ ذرا کلاس ہے. مطلب ایک کلاس میں اگر آپ اسٹوڈنٹ تو آپ کہکا لگانا اچھا نہیں لگے. جس طرح میں ایز اے ٹیچر ہوں, مجھے اسمائل دینی چاہیے, ہلکی سی اسمائل دے دی. تو اسمائل آپ کس طرح دیتے ہیں, کس ٹون سے دیتے ہیں, وہ بھی آپ کے بارے میں بے شمار بتاتی ہے. جو میرا بار بار جو پوائنٹ میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں نا, جو پاکستانی معاشرے کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں, ہمارا معاشرہ طبقات کا, اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ایک دوسرے کو انسان نہیں سمجھا. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے آپ امیر ہیں کہ آپ غریب ہیں, آپ کو چھتر پڑنے چاہیے کہ میں نے آپ سے ڈرنا ہے, تھلے لگنا ہے کہ تھلے لانا ہے. اسی لیے تو ہماری ساری بیماری ہیں کہ جٹ ہونا, راجپوت ہونا, یہ برادری کیا ہے. پھر آپ شہر میں ہیں تو آپ کا مکان کتنے سائز کے, آپ کس گاڑی پہ آتے ہیں, کس موٹر سائیکل پہ آتے ہیں. دس از آل نان وربل کمیونیکیشن. پھر اگر آپ یہ شرٹ جو ہے نا, میرا ہے فرانس میں, اس نے یہ مجھے بیچی ہے, تو بات کچھ ہو جائے گی. اینت جو ہے یہ سویڈن کی ہے, اس کی بات کچھ اور ہو جائے گی. یہ جو گھڑی ہے میری یہ فرینچ ہے, یا یہ گھڑی ہے میں نے نارکلی سے لی ہے, گجران سے لی ہے, پٹھان سے لی ہے, اس کا مطلب ہوگا. پھر the way you move, the way you stand, یہ it matters. اگر آپ کھڑے ایسے کبوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں, ڈرے سہمے ہیں. اگر آپ بالکل ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں, اس کا مطلب وہ بدماش ٹائپ ہے, بڑے آکڑ کے ایسے ایسے چل رہے ہیں. جس طرح آپ ہلتے ہیں, آپ کی ڈیسینسی جو ہے, آپ بیٹھتے ہیں, کھڑے کس طرح ہوتے ہیں, اپنا چال میں آپ کی سختی ہے, نرمی ہے, جنٹلنس ہے, وہ نہیں ہے, وہ ساری چیزیں کس طرح آپ کھڑے ہوتے ہیں, کس طرح موو کرتے ہیں. اسی طرح واکنگ ہے, ایک واکنگ ہوتی ہے بڑی ڈیسنٹ ہوتی ہے, ایک واکنگ ہوتی ہے بڑی بدتمیزانہ طریقے سے ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, آپ اس طرح, یہ جتنی میں نے چیزیں بتائی ہیں, there is nothing new for you. میں سب ان چیزوں کا پتہ ہے. میں تھوڑا ان کو ریمائنڈر دے رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں کہ اس کو غور کرنا شروع کرو. یہ تم پہلے بھی غور کرتے ہو, یہ نہیں کہ تمہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, مگر میں تمہیں ویل اویئر کرا رہا ہوں. اب 6 ایسی چیزیں ہیں جو میں مختصر بولوں گا, کہ جو 6 ایسے پوائنٹس ہیں جس سے آپ باڈی لینگویج میں اپنا غلط میسج بھی دے سکتے ہیں, اچھا بھی دے سکتے ہیں, کنفیوز بھی کر سکتے ہیں. پرسنل سپیس, آپ جب دوسروں سے ملتے ہیں تو بالکل آمنے سامنے ہو کیسے کھڑے ہو جائیں تو وہ بڑا کمزور میسج ہے, ویک ہے. بہت دور کھڑے ہوں اس سے وہ بھی اچھا نہیں. تھوڑا فاصلہ رکھیں, 1.5 فٹ کا. آپ آمنے سامنے کسی خاتون سے ملیں, بھائی سے ملیں, بہن سے ملیں, ٹیچر سے ملیں, تو پرسنل سپیس بڑا میسج آپ کا جاتا ہے کہ آپ میچور ہیں, بے وقوف ہیں, آپ سمجھدار ہیں, کہ آپ کمزور ہیں. وہ آپ کا ریلیشن شپ شو کرتا ہے. مثلا میں آپ کا ٹیچر ہوں اور آپ اسٹوڈنٹ ہو میرے, بالکل آگے میرے جسم پہ بالکل, سر میں نے آپ سے بات کرنی ہے, میں کہ یار تو میرا ماں, میرا پتر لگ رہا ہے, پیچھے ذرا پیچھے دو. یہ ہم کرتے ہیں, وہ پیچھے دو ذرا, مطلب پرسنل اسپیس. تم میرے اتنے قریب, میرا ریلیشن شپ تم سے وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو, فاصلہ رکھو میرے سے. سو پرسنل اسپیس میٹر. ان پوسچر یہ دا وے یو موو. جس طرح میں نے بتایا کہ ایک پوسچر ہے, اگر آپ ٹیچر کے سامنے ایسے کالر کر کے ایسے وہ سر جی کی حال ہے, وہ تاڑ کو اسائنمنٹ کا پوچھنا ہے, تو یہ پوسچر بڑا بدتمیز آنا ہے. اس میں شفقت نہیں ہے, اس میں گریس نہیں ہے, اس میں رسپیکٹ نہیں ہے.
تو آپ کا جو پوسچر ہے وہ اکارڈنگلی ہونا چاہیے. اگر آپ دوست کے ساتھ ہیں تو فرینک پوسچر ہے, اگر آپ مسجد میں ہیں تو مسجد والا پوسچر ہونا چاہیے, باپ کے سامنے ہے تو باپ والا ہونا چاہیے, یونیورسٹی میں یونیورسٹی والا ہونا چاہیے. اسی طرح ٹچ, ہم ایک دوسرے کو کس طرح ٹچ کرتے ہیں, یہ اس کو کہتے ہیں اٹس اے سائلنس وے آف سیئنگ آئی کیئر اباؤٹ یو. جس طرح ایک اسٹوڈنٹ آیا کلاس میں, پتہ لگا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس کے بھائی کا, وہ ہاسپٹل بڑی تکلیف میں ہے. تو ایز اے ٹیچر میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے آرام سے اس کے کندھے پہ تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ رکھ دیا کہ یار سوری ٹو ہیئر یور بردر, چھوٹا سا ایک فکرہ بولا, تمہارے باپ کا بھائی کا ایکسیڈنٹ کا افسوس. مگر اس سے ٹچ جو میں نے کیا ہے, جو اس کے جسم پہ ہاتھ رکھا ہے, میں نے بڑی شفقت کلوزنس اس سے دکھائی کہ یار آئی کیئر, I'm upset, I'm not happy, I know you are in pain. So that's جس طرح ہم ٹچ سے دیتے ہیں. اسی طرح میکنگ آئی کانٹیکٹ, آئی کانٹیکٹ میں نے پہلے بھی تمہیں بتا دیا کہ آئی کانٹیکٹ میٹرز اے لاٹ, کہ آپ کس طرح کانٹیکٹ کرتے ہو. اگر آپ بے شرمی بھی ہے اس میں, اگریسونیس بھی ہے, لڑائی بھی ہے, محبت بھی ہے, شفقت بھی ہے, دوستی بھی ہے, آنکھوں سے سارے میسیجز چلے جاتے ہیں. پھر اسمائلنگ, کہ آپ کس طرح اسمائل کرتے ہیں, وے ٹو ٹرن پیپل ٹو یو. اگر آپ اسمائلنگ فیس رکھیں گے, آپ دیکھیں گے آپ کے دوست زیادہ ہوں گے, لوگ آپ کو پسند کریں گے, لوگ آپ کی کمپنی پسند کریں گے. اگر آپ اسمائلنگ فیس نہیں ہوں گے, اگر آپ بہت زیادہ اکے پھکے نظر آئیں گے چہرے سے, جس طرح میں نے کہا تھا کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ, آئیز کین ناٹ لائی. تو یہ ہماری جو ساری چیزیں ہیں, آئی کانٹیکٹ ہے, ٹچ ہے, پوسچر ہے, باڈی لینگویج ہے, فیشیل ایکسپریشن ہے, کچھ میں نے کلچر کی بڑی بار بار میں مثال دے رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو باڈی لینگویج ہے نا, اس کا سارا تعلق ہر کلچر سے ہے. ایون کہ میں لاہور سے ہوں, مجھے پتا ہے کہ لاہور گجرانوالے کے باڈی لینگویج کا فرق ہے, کھانے کا فرق ہے, ہاں یا نہ کا فرق. مجھے پتا چل جاتا ہے اسٹوڈنٹ میرا انگلش میڈیم سے آیا کہ اردو میڈیم سے پڑھا ہے, مجھے پتا چل جاتا ہے میرا اسٹوڈنٹ سٹی گجرانوالے کا کہ یہ اسی دیہات سے آیا ہے. پھر یہ بھی پتا چل جاتا ہے یہ جٹ فیملی ہے کہ یہ ورکنگ کلاس ہے. تو یہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ دس از آل اباؤٹ باڈی لینگویج, دس از آل نان وربل لینگویج.